السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اعمال صالحہ کی لذت۔ ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے کی لذت ہوتی ہے اور ہر کھانے کی الگ لذت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی بھی لذت ہوتی ہے۔ جس لذت کو ایک سچا مومن، ایک متقی انسان اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں محسوس کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اسے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسے لطف آتا ہے، روحانی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ تو چند اعمال جن میں ہم لذت محسوس کر سکتے ہیں، اور آخر کیا بات ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اس لذت سے محروم ہیں اور ہمارا دل عبادتوں میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ ہم عبادتوں کی لذت سے کیوں محروم ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اعمال میں سب سے عظیم عمل نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے
جو ایک مومن پر ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اس نماز کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اپنے رب سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کو نماز میں کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی لذت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے نماز کے ذریعے میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، میرے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی غمناک موقع آتا، کوئی تکلیف اور پریشانی کا موقع آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے سکون حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاشتے اور کہتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال کیا نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے اقامت کہو، نماز قائم کرو تاکہ میں نماز کے ذریعے راحت حاصل کروں، نماز کے ذریعے اپنے غم و فکر کو دور کر لوں اور میں اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اپنی زندگی میں دلوں کو سکون حاصل کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے، کیا واقعی ہماری نمازیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا واقعی ہمیں نماز کی ادائیگی میں ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، یا نمازوں کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل اور بھاری ہے؟ ہمیں اپنی نمازوں کا اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آج نماز کے معاملے میں ہمارے اندر بڑی غفلت اور بڑی کوتاہی پائی جاتی، جھوٹے جھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے کر کے، کبھی بیماری کا بہانہ ہے تو کبھی کاروبار کی مصروفیت کا بہانہ ہے تو کبھی کوئی بہانہ ہے۔ آج کے ان ایام میں سردی کے موسم کا بہانہ بنا کر کے آج کتنے لوگوں کی صبح فجر کی نماز سے وہ غائب، جن کی صبح 8-9 بجے ہو رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیسے نازک موقع آئے، کیسا مشکل مرحلہ ہے، لیکن نماز کے معاملے میں کبھی ذرہ برابر بھی سستی اور کوتاہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، شدت بخار سے تڑپ رہے ہیں، بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی کا عالم ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، جیسے ہی آپ کو ہوش آتا، آپ کی آنکھ کھلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ اصلی الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ جواب دیتے، لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ نے ابھی تک عشاء کی نماز ادا نہیں کی ہے، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے، ان کو نماز پڑھائیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہوش میں آتے بار بار یہی سوال کرتے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بالآخر جب آپ کو یہ یقین ہوا کہ میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور میں مسجد جا کر کے صحابہ کو عشاء کی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو آپ نے صحابہ سے کہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، آج میں مسجد آ کر کے نماز پڑھانے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج تھوڑی سی سستی ہے، کاروں میں، اے سی کار میں ایک آدمی 50-100 کلومیٹر کا سفر کر کے آتا ہے، کیا ہے؟ آج میں مسافر تھا،
سفر کر کے آیا ہوں، تھکا مادہ ہوں، نماز میں سو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، میدان جنگ میں جہاد کر کے، جنگ کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع اور سجدے کرتے اور رب سے دعائیں کرتے، اے اللہ آج جو تیری راہ میں ہم نے جنگ اور جہاد کیا ہے تو ہماری اس خدمت کو قبول کر۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر آپ غور کیجئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین مکہ حارث بن عامر کے بیٹے ان کو قتل کرنے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے جب ان کو گھر سے باہر لے گئے، سولی پر چڑھانے کا وقت ہے، ان کے قتل کا موقع ہے، تھوڑی ہی دیر میں ان کو قتل کیا جانے والا ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں سے اجازت پوچھتے ہیں، دعونی اصلی رکعتین، اے لوگوں مجھے قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر کہتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر کے نماز کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے، نماز کی لذت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگوں میں نے اس خیال سے اپنی نماز مختصر کر دی کہ کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں موت سے ڈر کر، قتل سے ڈر کر کے میں اپنی نماز کو لمبی کر رہا تھا، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کی ایمان کی لذت ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے یہ کیسی لذت ہے، ابھی چند لمحوں میں ان کو قتل کیا جانے والا، ان کی جان جانے والی ہے، ایسا نازک موقع ہے، لیکن پھر بھی بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، تاکہ رب سے جب میں ملاقات کروں تو میرا آخری عمل جو میں رب کے سامنے پیش کر سکوں وہ تیرے سامنے میں سجدہ کر کے میں 2 رکعت نماز ادا کر کے آیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایک مومن کے ایمان، اس کے نماز کی لذت ہے، اس کی عبادت کی لذت ہے۔ حضرت مصعب بیان کرتے ہیں، عامر بن عبداللہ بن زبیر مرض الموت میں تھے، اذان کی آواز سنائی دی، فوراً وہ اٹھ گئے بستر سے، لوگوں سے کہا، گھر والوں سے کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے چلو۔ گھر والوں نے کہا، آپ تو سخت بیمار ہیں اور آپ کے لیے نماز کے لیے مسجد جانے کی آپ کو رخصت ہے، آپ آرام کیجئے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیجئے۔ انہوں نے کہا، جو بستر مرض پر تڑپ رہے تھے، عامر بن عبداللہ بن زبیر نے کہا، اسمع منادی اللہ، میں اللہ کے منادی کی آواز سن رہا ہوں، اسمع داعی اللہ افلا اجیبہ، کیا اللہ کے منادی کی آواز سن کر کے میں کیا اس کی دعوت پر لبیک نہ کہوں؟ کیا میں مسجد جا کر کے نماز نہ پڑھوں؟ یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مجھے میرا ہاتھ پکڑو، مجھے سہارا دو، مجھے مسجد لے چلو۔ گھر کے لوگ ان کو پکڑ کر کے لائے، مسجد میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، جماعت میں کھڑے ہو گئے، 1 رکعت با جماعت سب کے ساتھ نماز ادا کی، ابھی 1 رکعت ہوئی تھی، نماز کی حالت میں تھے، اسی حال میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور نماز کی حالت میں، اور بعض روایتوں میں سجدے کی حالت میں ان کی موت ہوتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ایک مومن کو نماز سے متعلق یہ دلچسپی ہونی چاہیے، اور ایک مومن کو نماز کے بارے میں یہی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جان کر کے، اس کو امانت سمجھ کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ نماز جیسے اہم فریضے کے بارے میں ہم سے ذرا بھی سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم گاؤں میں ہیں، سفر پر ہیں، صحت کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، نماز کے وقت میں، وقت مقررہ پر ہم نماز ادا کریں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، رب کے سامنے ہمیں تنہا کھڑا کیا جائے گا، اس وقت حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ سب سے پہلا حساب جو ہم سے لیا جائے گا وہ ہماری نماز سے متعلق ہوگا۔
ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل سے متعلق حساب ہوگا وہ اس کی نماز سے متعلق ہوگا۔ اگر یہ پہلا حساب کامیاب تو اس پہلے حساب میں اگر کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ وہ کامیاب، اگر اس پہلے حساب میں ناکام ہو گئے تو سمجھیے کہ ان کے لیے خسارہ، ناکامی ہے۔ اس لیے یہ نماز کی لذت ہے جو ہر مومن کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے علاوہ آپ ذکر و اذکار کی لذت دیکھیے۔ ذکر و اذکار ایک ایسا عظیم عمل ہے جس سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، یہ دل اور روح کی غذا ہے، دل اور روح کی طاقت اور قوت کا ذریعہ ہے۔ سکون دل کا ایک بڑا اہم ذریعہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اور یہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں طاقت کا ذریعہ ہے ذکر و اذکار۔ روحانی طاقت کے لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو، اے سکون کے متلاشی لوگو، تم دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہو۔ رب کا قرآن تمہیں یہ اعلان کر رہا ہے اگر تم حقیقی سکون چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو آؤ رب العالمین کا ذکر کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ حقیقی سکون تمہیں ذکر و اذکار میں ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ سکون ہے جو ہماری روح کو طاقت دیتی ہے۔ آدمی جسمانی اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذکر و اذکار کا وہ پابند ہے تو اس کی روح کو ذکر و اذکار سے قوت ملتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے لائق شاگرد علامہ ابن قیم ان کے پاس ایک مرتبہ گئے، دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، کافی دیر تک ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ دن کا آدھا حصہ گزر گیا، ناشتہ بھی نہیں، دن کا آدھا حصہ گزر گیا۔ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ سے کہا ہذہ غدوتی وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ هَذَا الْغَدَى لَسَقَطَتْ قُوَّتِي، یہی میرا ناشتہ ہے، یہی میری اصل غذا اور خوراک ہے، اگر میں روزانہ یہ غذا حاصل نہ کروں تو میری طاقت کمزور پڑ جائے گی، میرا جسم کمزور ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا میری روح، میرے دل کو طاقت پہنچانے والی اصل چیز یہی اللہ کا ذکر ہے، اگر یہ غذا میں روزانہ حاصل نہ کروں تو میری طاقت کمزور پڑ جائے گی اور میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے الذکر للقلب کالماء للسمک فکیف حال السمک اذا فارق الماء یا اذا فقد الماء، کہا کہ دل کے لیے، انسان کے دل کی طاقت اور قوت کے لیے، اس کو غذا پہنچانے کے لیے ذکر و اذکار کا وہی مقام ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی حیثیت ہے۔ اگر پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جائے تو اس مچھلی کی کیا حالت ہوتی ہے، وہی حالت ایسے انسان کی ہے جو ذکر و اذکار نہ کرتا ہو، ذکر کی پابندی نہ کرتا ہو، تو دھیرے دھیرے اس کا دل مردہ ہو جائے گا، اس کے دل میں برائیوں کی غلاظت بڑھ جائے گی اور دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اس لیے ایک مومن کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ روح کی غذا ہے، ہمارے دل کو طاقت اور پہنچانے والی چیز ہے، طاقت و قوت پہنچانے والی چیز ہے، اور اسی طرح سے یہ ہماری جسمانی غذا بھی ہے، ہمارے جسم کو بھی قوت پہنچاتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے صحیح بخاری کی اس واقعے پر آپ غور کیجئے، جب آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے گھریلو کام کاج کے بارے میں شکایت کی کہ میں تنہا گھر کے سارے کام کرتی ہوں، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے نہیں تھے، انہوں نے اپنی یہ درخواست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو بیٹی فاطمہ اور داماد حضرت علی دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا
اولا ادلکما علی ما هو خیر لکما. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہوگا. ایک خادم تمہارے گھر میں تمہارے کام کاج کر کے تمہیں جو آسانی پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ آسانی تم کو اس ذکر کے ذریعے حاصل ہوگی اگر یہ ذکر، یہ تسبیحات پڑھنے کی تم پابندی کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34 فهو خیر لکما من خادم. کہا جب تم سونے کے لیے جانے لگو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر. ایک خادم خدمت کر کے تمہارے گھر کے کام کاج کر کے جو تمہیں آسانی پہنچا سکتا ہے، ان تسبیحات کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے کاموں میں اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. آپ غور کیجئے، آج ہمارے گھروں میں گھریلو اختلافات، گھریلو مسائل میں ایک بڑا مسئلہ گھریلو کام کاج ہوتے، خاص طور پر جوائنٹ فیملیوں میں یہ مسائل آئے دن پیش آتے رہتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہمارے گھر کی خواتین گھروں میں نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتی ہیں، تو یہ یقین رکھیں نبی کی طرف سے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اذکار، ان تسبیحات کی برکت سے ان کے کاموں کو آسان کر دے گا. گھروں میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی. میرے بزرگ اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ذکر و اذکار یہ ہماری روحانی اور جسمانی دونوں کی غذا ہے اور دونوں کے لیے قوت اور طاقت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کی پابندی کرے گا تو اپنی زندگی میں بہت سارے فائدے وہ محسوس کر سکتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کی لذت کیا ہوتی ہے. ایک سچا مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر جسے ایمان ہو، ایسا شخص اپنے کمائے ہوئے حلال مال کو اللہ کی راہ میں غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں خرچ کرنے میں اسے خوشی ہوتی ہے. وہ لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے. آخر وہ یتیم بچے جو اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیوں، ان کی ارمانوں کو پورا کرنے والا ان کا باپ جو ان سے رخصت ہو چکا ہے، کیسے ان کی زندگی کے ارمان پورے ہوتے ہوں گے. وہ ان یتیموں کا کفیل بن جاتا ہے. وہ بیوہ عورت جو اپنے شوہر کی شفقت سے، اپنے شوہر کی محبت سے محروم ہو چکی ہے، اس گھر میں وہ اس کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے. اس طریقے سے ایک سچا مومن اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے وہ صدقے کی لذت محسوس کرتا ہے اور اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، اسے دلی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کا کمایا ہوا قیمتی مال بس اللہ کی رضا کے لیے اور صدقے کی لذت جو انہوں نے اپنے دل میں ایک بار محسوس کر لی، اس لذت کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے کمائے ہوئے قیمتی مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90/2 میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تمہیں نیکی اور ثواب نہیں مل سکتا جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں انصاری صحابہ میں سب سے بڑے مالدار تھے اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کے کھجوروں کا ایک باغ تھا. بالکل کھجوروں کا باغ کھجوروں سے لدا ہوا ہے، بہت قیمتی اور بہت بڑا باغ ہے. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس باغ میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز سے فارغ ہو کر کے اس باغ میں جاتے اور کھجوریں کھاتے اور چشمے سے پانی پیتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس وقت تک ثواب نہیں مل سکتا جب تک تم اپنا سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. اور آپ کو پتا ہے کہ میرا سب سے محبوب اور قیمتی مال میرا یہ باغ ہے، بیرحا نامی باغ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اسے میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں.
میری طرف سے تقسیم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، قد سمعت ما قلت، میں نے تمہاری بات سن لی، بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا خوب، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، بہت قیمتی باغ ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ اس لیے میری ایک رائے ہے، میرا ایک مشورہ تمہارے لیے ہے، انی ارا ان تجعلها فی الاقربین، تم اپنے اس قیمتی باغ کو، اس قیمتی مال کو تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب اور کمزور لوگ ہیں تم ان میں صدقہ کرو، ان میں تقسیم کر دو، تو تم کو اس صدقے کا دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے تم نے اپنے غریب رشتہ داروں کی مال کے ذریعے جو تم نے مدد کی ہے اور اس رشتے کو مضبوط کیا ہے، رشتہ داری کا اور اس صلہ رحمی کا تم کو الگ ثواب ملے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، آپ دیکھیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صدقہ اور خیرات کی لذت کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی باغ، سب سے نفع بخش مال انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ مسند احمد کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آپ سے آ کر کے کہا کہ میرے فلاں شخص کے پاس ایک کھجور کا باغ ہے اور میں اس کے باغ سے متصل ایک دیوار قائم اٹھانا چاہتا ہوں، اس دیوار کو بنانے میں اس باغ کے ایک کھجور کا درخت اس کے آڑے آ رہا ہے، اس لیے آپ اس باغ کے مالک سے بات کر کے مجھے وہ ایک درخت مجھے دلوا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے مالک کو بلوایا اور کہا کہ تم اپنے اس کھجور کے درخت کو تم اس آدمی کو دے دو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے گا۔ اس شخص نے آپ کی اس بات کا انکار کر دیا، کھجور کا وہ درخت دینے سے انکار کر دیا۔ ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سے کہا تمہارے اس کھجور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں کھجور کا ایک بدلہ دے گا، فوراً اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنا یہ کھجور کا درخت میرے باغ کے بدلے میں تم بیچ دو مجھ سے۔ اس شخص کو ابو دحداہ کا قیمتی باغ معلوم تھا، وہ بخوشی منظور کر لیا، تیار ہو گیا۔ ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ فلاں شخص کو بلائیں اور اس شخص کو کہیں کہ اپنا یہ باغ، یہ کھجور کا درخت تم لے لو، اس لیے کہ میں نے اس کا سودا کر لیا ہے۔ سیدھے وہ اپنے باغ میں گئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور کہا یا ام الدحداہ اخرجی من الحائط فانی قد بعته من نخلة بنخلة فی الجنہ، اے ام دحداہ بچوں سمیت تم کھجور کے اس باغ سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس باغ کو کھجور کے ایک درخت، جنت میں کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں نے بیچ دیا ہے۔ آپ سوچئے اس نیک بیوی کا جواب کیا ہے، ایک تو اتنا قیمتی باغ اور دوسرے اس میں بنایا ہوا ایک خوبصورت گھر۔ اس نیک بیوی کا جواب کیا تھا؟ اس نیک بیوی کا جواب یہ تھا ربح البیع، ربح البیع، اے ابو دحداہ تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے۔ اگر اس باغ کے بدلے میں جنت میں کھجوروں کا باغ ہم کو مل رہا ہے تو اس سے بہترین تجارت، اس سے بڑا نفع بخش سودا ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو صدقہ اور خیرات کی لذت کو اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے، جس کی وجہ سے اپنی زندگی کے کمائے ہوئے قیمتی مال کو بھی بڑی خوشی سے اللہ کی راہ میں غریبوں میں خرچ کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنے صدقات و خیرات میں، اپنے ذکر و اذکار میں، قرآن مجید کی تلاوت میں ہم یہ لذت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ عبادت میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ نمازوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار میں ہمیں پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہر شخص کو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بنیادی طور پر میں ایک دو سبب بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی غلاظت۔ یاد رکھیے، انسان کے مسلسل گناہوں کی ارتکاب سے اس کا دل گناہوں سے گندا ہو جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، جس طرح سے کھانے پینے کی لذت
انسان اپنی زبان سے محسوس کرتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی لذت انسان اپنے دل سے محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح سے کھانا پینا انسان کے جسم کی غذا ہے، اسی طرح سے ایمان اور عمل صالح اس کے دل اور اس کی روح کی غذا ہے۔ یاد رکھو، انسان کا جسم، اس کی زبان لذت، کھانے پینے کی لذت اس وقت محسوس کرتی ہے جب انسان صحت مند ہوتا ہے، لیکن جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے سامنے اچھی غذائیں پیش کی جائیں، اچھی غذاؤں کو بھی کھانے میں وہ لذت محسوس نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ایک بیمار انسان اپنی زبان سے اچھے کھانے کی بھی لذت محسوس نہیں کرتا، اسی طریقے سے جب انسان کا دل گناہوں سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کے دل کو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان، عمل صالح، نمازوں کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت، صدقہ اور خیرات کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو لذت محسوس کرنے کے لیے اپنے دلوں کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کرنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں سے پاک صاف رہتے تو کبھی بھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان کا دل گناہوں سے پاک صاف ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کو سکون، اس کو آسودگی حاصل نہیں ہو، اس کا جی چاہے گا میں کتنا قرآن پڑھتا جاؤں، اللہ کا کلام پڑھتا جاؤں۔ اس کو اللہ کے کلام کی اس تلاوت میں، قرات میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے، اور یہ لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابراہیم بن ادہم جو ایک بڑے عبادت گزار تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ رات میں اٹھوں، قیام اللیل کروں، نماز تہجد پڑھوں، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، کیا بات ہے؟ آپ سوچئے کہ ہمارے اسلاف کا، ان کے ایمان اور تقوی کا معیار کیا تھا۔ تو قیام اللیل کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے، فرض نمازوں میں سستی اور کوتاہی کا تو تصور بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ قیام اللیل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں قیام اللیل کے لیے، لیکن مجھ سے قیام اللیل کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا بات ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، لا تعصہ بالنہار، دن میں تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، دن میں گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو اللہ تعالیٰ رات میں قیام اللیل کی تمہیں توفیق دے گا۔ اس لیے کہ رات میں قیام اللیل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے شرف، عزت اور سعادت کی بات ہے، اور یہ شرف، یہ سعادت اللہ تعالیٰ کسی نافرمان گنہگار کو نہیں دیتا ہے۔ آپ سوچئے میرے بزرگوں اور دوستو، قیام اللیل، نماز تہجد میں نہ اٹھنے کا ایک سبب دن میں نافرمانی اور گناہ کو قرار دے رہے۔ اب آپ سوچئے، جو لوگ مسلسل نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، جو ہفتے نہیں مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی بھی فجر کی نماز میں وہ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، 9 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، 10 بجے وہ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، یا کتنے اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کو اپنی ایمان اور تقوی کا غرور ہوگا، ڈائریکٹ وہ ظہر کی نماز میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ظہر، عصر، مغرب، کتنے ایسے ہیں جو عشاء میں ایک ساتھ ملا کر پڑھنے والے بھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم نے نمازوں کا مذاق بنا لیا ہے، ہم نے نمازوں کا مذاق بنا لیا، ہمیں ہماری عبادتوں میں ذرا بھی لطف نہیں آتا، لذت نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک معمولی گناہ سے، ایک چھوٹے گناہ سے 5 مہینے میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا۔ فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، قیام اللیل، نماز تہجد تو ایک نفل عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے گناہ سے 5 مہینے میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا۔ میں مسلسل قیام اللیل کا پابند تھا، نماز تہجد بڑی پابندی سے پڑھتا تھا، میری زندگی میں ایک گناہ مجھ سے ہوا، وہ بھی ایک چھوٹا معمولی گناہ، 5 مہینے تک مجھے قیام اللیل سے محرومی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سامنے والے نے پوچھا کہ آخر وہ معمولی گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے آپ 5 مہینے قیام اللیل سے محروم ہو گئے؟ کہا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑا رہا ہے، زار و خطار رو رہا ہے،
اس کے رونے کو میں دیکھ کر کے میں نے کہا, دل ہی دل میں میں نے کہا, یہ شخص ناٹک کر رہا ہے, یہ ریاکاری دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. میں اپنے دل میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا, میری اسی بدگمانی نے اس کے بارے میں جو میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. میرے بزرگ اور دوستوں, میں 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم ہوں گے. ذرا آپ سوچئے, آج ہماری زبانیں دوسروں کے بارے میں قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں جیسی تبصرے کرتے ہیں, فلاں شخص ایسا ہے, فلاں شخص ایسا ہے. ذرا ہم سوچیں یہ کتنی بڑی جسارت ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. ایک چھوٹے گناہ, دل میں میرے خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری میں رو رہا ہے, دکھاوے کے لیے رو رہا ہے. 5 مہینے کے قیام اللیل سے میں محروم ہو گیا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں. قرآن کی تلاوت میں اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے, مہینے گزر جا رہے ہیں, ایک بار بھی ہم کو قرآن اٹھا کر کے قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہو رہی ہے, نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے, تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. گناہوں سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, گناہوں سے ہمارے دل زنگ لگ چکے ہیں. خالص اللہ کی بارگاہ میں سچی توبے کی ضرورت ہے, استغفار کی ضرورت ہے, ذکر و اذکار کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ہمارے دل کو ان گناہوں سے, ان غلاظتوں سے پاک صاف کیا جا سکتا ہے. ایک آخری چھوٹی سی بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبادتوں کی لذت حاصل کرنے میں, عبادتوں کی لذت پانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ رزق حلال, حلال روزی کھانا. ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں, ہماری غذا کا تعلق ہماری صحت سے ہے. یقیناً ہماری غذا کا تعلق ہماری صحت سے ہے, لیکن یاد رکھو جو کچھ ہم کھاتے ہیں, ہماری غذا کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے, ہماری غذا کا تعلق ہماری عبادت سے ہے, ہماری غذا کا تعلق ہماری نمازوں سے ہے, ہماری غذا کا تعلق ہماری دعاؤں سے ہے, ہماری روزی کا تعلق ہماری اولاد سے ہے. ہماری گود میں پلنے والے معصوم بچوں کو اگر ہم حرام کھلائیں گے, یاد رکھو آگے چل کر کے یہی معصوم بچے آگے چل کر کے نافرمان بنیں گے, باغی ہوں گے, گھروں میں اختلافات ہوں گے, ماں باپ کے دشمن بنیں گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, اگر عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے, ہمیں لطف نہیں آتا, عبادت کی لذت ہمیں نہیں ملتی, تو ہمیں سوچنا چاہیے, اپنی روزی کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے لقمے پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری غذا کیسی ہے جو ہم کھا رہے ہیں, جو پہن رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. اس لیے کہ میرے بزرگوں اور دوستو, جو بھی ہم لقمہ کھاتے ہیں, ڈائریکٹ اس کا اثر ہماری عبادت پر, ہماری دعاؤں پر, ہمارے اخلاق پر مرتب. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, اپنی کمائی کو, اپنی روزی کو, اپنے کھانے کو حلال بنائیں, پاکیزہ بنائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 50/1 میں رسولوں سے کہا, رسولوں کی جماعت سب سے مقدس پاکیزہ جماعت, حلال حرام کا ان کے پاس تصور بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ رسولوں سے کہتا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت, پاکیزہ حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حرام کھاؤ گے تو تمہارا عمل صالح نہیں ہو سکتا, تمہارا عمل, تمہاری عبادت, تمہاری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی. تمہارے کھانے کا تعلق تمہاری عبادت سے. میرے بزرگ اور دوستو, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ حلال و حرام کا مسئلہ جب آتا ہے, معاملات کا جب معاملہ آتا ہے, لین دین کی جب بات آتی ہے, اچھے لوگ, اپنے آپ کو حاجی اور نمازی سمجھنے والے, ظاہری طور پر جن کے وضاقتہ کو دیکھ کر کے ایمان اور تقوی, اچھے لوگ اپنے آپ کو حاجی اور نمازی سمجھنے والے, ظاہری طور پر جن کے وضاقتہ کو دیکھ کر کے ایمان اور تقوی کی دلیل ہمیں ملتی ہے, ایسے اچھے لوگ بھی حرام کے مسئلے میں بڑے ننگے نظر آتے ہیں. آج جھوٹ بول کر کے ہم کما رہے ہیں, دھوکہ دے کر کے کما رہے ہیں, سود کھا کر کے ہم اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں. سودی لین دین ہماری زندگیوں میں ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اپنی روزی کو, اپنے لقمے کو, اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ بناؤ. یاد رکھو, ہمیں ہماری زندگیوں میں, ہماری عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کوشش کرنے کے بعد بھی ہم نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ اتنا کما رہے ہیں, اتنا بینک بیلنس ہے, لیکن پھر بھی زندگیوں میں تنگی اور پریشانی کیوں ہے؟ ہماری اولاد نافرمان کیوں بن رہی ہے؟ ہماری اولاد ہماری دشمن کیوں ہو جا رہی ہے؟ جن بچوں کے لیے ہم نے کمایا جمایا, لیکن آج یہی بچے ہمارے نافرمان اور دشمن بن رہے ہیں. زندگی سے جڑو یہ بہت سارے سوالوں کا ایک ہی جواب, یہ ہمارا لقمہ ہے, ہماری غذائیں,
ہماری کمائی ہے، اپنی کمائی کو جب تک حلال نہیں بناؤ گے، جب تک ہم خود حلال نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال نہیں کھلائیں گے، عبادت کی لذت سے ہم محروم رہیں گے۔ عبادت کی لذت پانے کے لیے، دلوں کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے بزرگ اور دوستو، پاکیزہ کمائی کرو، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کی پرورش حلال روزی سے کرو۔ حرص و لالچ یہ اچھی چیز نہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، شوہر کو حرام راستے پر لے جانے میں عورتوں کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک عورت اس بات کا پختہ ارادہ کر لے، میں کم کھاؤں گی، کم پہنوں گی، قناعت کی زندگی گزاروں گی، صبر کر لوں گی، لیکن میں اپنے شوہر کو سود لینے پر مجبور نہیں کروں گی، میں اپنے شوہر کو حرام راستے پر جانے نہیں دوں گی۔ ایک نیک عورت اگر اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لے تو خود حلال کھائے گی، اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت حلال روزی سے کرے گی، اور اپنے شوہر کو حرام روزی سے بچانے میں ایک نیک عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں تیرا حقیقی ڈر خوف پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔